اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ جو ہمیں محبت دے رہے ہیں، ہم اسی محبت کی وجہ سانہ کی بیس پہ ویڈیو ڈال رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ہمارا مسجد اقصی۔ ناظرین اکرام، موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مسجد اقصی ناظرین اکرام فلسطین کے دارالحکومت بیت المقدس میں واقع ہے۔ آپ جو اکثر سنہری رنگ کا گنبد دیکھتے ہیں، ہم لوگ زیادہ تر اس کو اقصی سمجھنے لگتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ یہ جو آپ گنبد دیکھتے ہیں سنہری، یہ اقصی نہیں ہے بلکہ مسجد اقصی بالکل اس کے ساتھ ہے، جس کے گنبد کا رنگ کالے رنگ کا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مسجد کے گنبد کا رنگ کالے رنگ کا ہے تو یہ جو ہے، یہ ہم جو سنہری رنگ کا گنبد دیکھتے ہیں، یہ کس چیز کا گنبد ہے اور یہ کیوں بنایا گیا ہے؟ تو ناظرین اکرام، یہ مسجد جو سنہرے رنگ کا گنبد نظر آتا ہے، اس کے نیچے ایک چٹان ہے، اور جو چٹان ایک بہت ہی تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ اسلامی تاریخی حیثیت وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر جانے لگے تھے تو آپ نے ادھر سے اپنا سفر شروع کیا تھا، اس چٹان سے آپ نے سفر شروع کیا تھا، اور بعد میں آنے والے بادشاہ مروان بن عبد الملک نے اس کا گنبد تعمیر کروا دیا۔ اب سے لے کے آج تک ہم لوگ زیادہ تر یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو سنہری گنبد ہے یہی مسجد اقصی ہے، لیکن یہ مسجد اقصی نہیں ہے۔ تو میں مسجد اقصی کا آپ کو محل وقوع بتاتا چلوں۔ مسجد اقصی فلسطین کے دارالحکومت بیت المقدس میں واقع ہے۔ بیت المقدس کو القدس بھی کہا جاتا ہے۔ القدس کو مغربی اصطلاح میں یروشلم کہا جاتا ہے، عبرانی میں القدس کو یروشلم کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام ایلیا بھی ہے۔ اسلام سے قبل اس کا نام ایک رومی بادشاہ نے ایلیا رکھا تھا، اور یہ بحیرہ روم سے 57 کلومیٹر اور بحیرہ ارم سے 250 کلومیٹر اور بحیرہ مردار سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بحیرہ روم سے اس کی اونچائی 705 میٹر اور بحیرہ مردار کی سطح سے اس کی بلندی 1150 میٹر ہے۔ سب سے پہلے یہاں بیوسین آ کر آباد ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ اس شہر کو سام بن نوح نے آ کر آباد کیا۔ سب سے پہلے 1013 قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو فتح کیا۔ مسجد اقصی کی تاریخی حیثیت۔ حدیث مبارکہ کے مطابق مسجد اقصی دنیا کی دوسری مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو ذر سے روایت ہے جس میں یہ صراحت ہے، مسجد بیت الاحرام کی تعمیر اور مسجد اقصی کی تعمیر میں 40 سال کا عرصہ ہے۔ ایک روایت میں ہے مسجد بیت الاحرام کو حضرت آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت الاحرام اور حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کے مجدد ہیں، نہ کہ مسسس۔ مسجد اقصی کا ذکر قرآن کریم کی اس آیات میں ہے جس میں معراج نبوی کا تذکرہ ہے۔ مسجد اقصی کی تعمیر کے ادوار اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ مسجد اقصی کا مؤسس اول کون ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ دوسرا قول یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کیا، اور تیسرا قول یہ ہے حضرت سام بن نوح نے سب سے پہلے تعمیر کیا۔ چوتھا قول یہ بھی ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پہلے تعمیر کرنے والے ہیں۔ ناظرین اکرام، علامہ احمد بن عبد الواحد مقدس فرماتے ہیں کہ ان سب روایتوں میں اس طرح تصدیق ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے، اس کے بعد آدم علیہ السلام، پھر حضرت سام بن نوح اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے بالترتیب تعمیر کیا۔ لیکن بخاری مسلم شریف کی احادیث سے صریحاً معلوم ہو جاتا ہے کہ جس طرح ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساتھ مل کر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ یعنی مسجد الاحرام کی بنیاد رکھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر 40 سال بعد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی بنیاد رکھی۔ مکہ مکرمہ کا قبلہ عالمگیر اور دائمی قبلہ تھا، جبکہ بیت المقدس کا قبلہ بنی اسرائیل اور بعد میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک محدود مدت تک قبلہ رہا۔
انبیاء بنی اسرائیل مسجد اقصی میں نماز اور دوسری عبادت کرتے تھے، تاہم احادیث سے معلوم ہوتا ہے انبیاء بنی اسرائیل حج کے لیے بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ تشریف لاتے رہے۔ گویا یہ دونوں مراکز روح زمین پر اللہ جل جلالہ کے گھر رہے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو ایک رات ان کو اپنے عجائبات کی سیر کروانے کے لیے ان کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گئے، جہاں سے وہ عالم بالا یعنی عالم غیب کی سیر کے لیے تشریف لے گئے، جو واقعہ معراج النبوی کہلاتا ہے۔ معراج کا واقعہ اسلام کے ایک انتہائی روح پرور واقعہ ہے جس پر انسانیت کو فخر اور تشکر ہے۔ ناظرین اکرام، معراج کے دوران مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ مشیت خداوندی سے امت محمدیہ کا قبلہ ابتدا بیت المقدس یعنی مسجد اقصی مقرر کیا گیا۔ غالباً گمان یہ ہے معراج کا واقعہ ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے ہوا۔ اس عہد میں دنیا میں اللہ کے 2 ہی گھر موجود تھے، نمبر 1 مسجد الحرام، نمبر 2 مسجد الاقصی، تیسرا مقام کوئی نہ تھا۔ مدینہ منورہ میں اس دور میں مسجد نبوی بنی نہیں تھی۔ قرآن کریم جب عہد قدیم کی اقوام کا تذکرہ کرتا ہے تو 2 ہی مساجد کا ذکر کرتا ہے، یعنی مسجد الحرام اور مسجد الاقصی۔ چونکہ قوم یہود بنی اسرائیل کی باقیات تھی، خود کو اس دور میں بھی اللہ کی منتخب کردہ قوم سمجھتی تھی، اور قوم یہود خود کو انبیاء کرام کی وارث سمجھتی تھی، لہٰذا اللہ نے اس کو آخری موقع دیا تاکہ وہ من حسی القوم کفر و بغاوت کو چھوڑ کر اللہ کی متی بن جائیں۔ لیکن قوم یہود جب بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے پیغمبر آخری زمان کو مبعوث پایا تو ایک بار پھر اپنی کینہ پروری قومی تعصب و جاہلانہ تفاخر کے سبب اللہ کے کلام اور احکام کا انکار کیا اور رسول اللہ کو آخری نبی ماننے سے انکار کیا۔ اس طرح قوم یہود نے آخری موقع بھی کھو دیا اور دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ہمراہ مسلسل 1.5 سال یعنی 17-18 مہینوں تک شمال کی سمت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن خود رسول اللہ کی یہ خواہش تھی اللہ مہربانی فرما کر ایک بار پھر مسجد الحرام کی عالمگیر قبلہ کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر فرما دے۔ چنانچہ ایک دن جب وہ مدینہ کی ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے تو تب حضرت جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ یعنی مسجد الحرام کی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا قبلہ مقرر کر دیا۔ اس مسجد میں تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا۔ اس مسجد کو مسلمان مسجد قبلتین کے نام سے یاد کرتے ہیں، جہاں بیک وقت ایک نماز میں 2 قبلوں کی طرف رخ کیا گیا۔ تحویل قبلہ کا مقصد واضح تھا، اب بنی اسرائیل کی بحیثیت قوم فضیلت ختم کر دی گئی، یعنی تورات بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کا قبلہ منسوخ کر دیا گیا۔ اب قیامت تک واجب الاطاعت اور واجب الاتباع پیغمبر آخری زمان ہوں گے۔ اب شریعت محمدیہ آخری شریعت ہوگی اور قیامت تک نافذ ہوگی۔ اب تورات کے احکامات پر عمل و موقوف کر کے تورات کی بجائے قرآن عظیم الشان کو سرچشمہ رشد و ہدایات مقرر کر دیا گیا۔ اب قیامت تک کے لیے تمام بنی نوع انسان کو مرکز و منبع اور قبلہ مکہ مکرمہ میں واقع بیت اللہ مسجد الحرام ہوگا۔